ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان نفسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع حياة أو فزة طار عليه يبتغي القتل والموت مزانه ورجل في غنيمة في رأس شاف من هذه الشاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں یہ آخری زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ آخری زمانے کے لوگ جس قسم کا لائف سٹائل اختیار کریں گے ان میں سے جو سب سے اچھا ہوگا، دو قسم کے لوگوں کی زندگی کو بہترین زندگی قرار دیا۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیار کھڑا ہوگا، اور جس طرف سے اس کو جہاد کی آواز آئے گی وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے گا اور ادھر لفظ ہے کہ تیر ہو جو ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا، یعنی تیزی کے ساتھ چلا جائے گا۔ کس چیز کی تلاش کرے گا؟ اس جگہ کو تلاش کر رہا ہوگا جس جگہ پر شہادت موجود ہے، شہادت مل سکتی ہے، جہاں یا زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ان جگہوں کی تلاش میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جہاں سے آواز آئے گی محسوس ہوگا کہ ادھر جو ہے وہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے، یعنی وہ شہادت کا خواہش مند ہوگا، اور شہادت کی خواہش میں ہر وقت جو ہے وہ گھوڑے سے میرا حاضر ہوگا، اور جب بھی کدھر سے آواز آئے گی وہ ادھر دوڑ کر چلا جائے گا۔ اور ایک تو یہ، اور دوسرا وہ جس کے پاس بکریوں کا ایک کھدا ہوگا، بکریوں کا چھوٹا کھدا، غنیمہ تصغیر کا صیغہ استعمال کیا، چھوٹا سا کھدا ہوگا، وہ کسی پہاڑی پر اپنی بکریوں کو لے کر چلا جائے گا، یا کسی وادی میں کسی گہری جگہ پر جہاں لوگ کم پہنچتے ہیں وہاں اپنے اس ریوڑ کو لے کر چلے جائے گا۔ اس جگہ پر وہ نماز قائم کرتا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، اور ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوگا، اور یہ کام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کو موت آ جائے۔ موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کی، حتیٰ یاتیہ الیقین، قرآن حکیم میں بھی یہ ترکیب آئی ہے، یقین کو موت کو یقین کہا گیا، یعنی یہ زندگی وہ اس وقت تک گزارے گا جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی۔ لیس من الناس الا فی خیر، یہ دونوں آدمی جو ہیں لوگوں سے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی ان کو کوئی آدمی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کے ساتھ کسی کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آبادیوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور لوگوں کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لوگ ان کے بارے میں کوئی الٹا سوچنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کی۔ وعن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی آلہ فقد غزا، متفق علیہ۔ یہ جہاد کی جو عبادت ہے اس کے لیے تو شرط ہے کہ آدمی صحت مند ہو لڑنے کے لیے، کیونکہ جب وہ میدان جہاد میں پہنچنا، وہاں لڑائی میں شریک ہونا اور پھر واپس آنا، یہ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اور انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، کبھی تو وہ ان کاموں کے قابل ہوتا ہے اور کبھی وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ نیکی آدمی پھر بھی کما سکتا ہے۔ یہ آدمی پھر بھی ایسی گنجائش ہے کہ آدمی وہ یہ نیکی کما سکتا ہے۔ اس کا یہ حال بتایا کہ جو آدمی کسی دوسرے مجاہد کو جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار کرے، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سواری کی ضرورت ہوتی ہے، دوران سفر جو ہے وہ اخراجات کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو یہ ساری ضرورتیں مہیا کرتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ مجاہد کو جہاد کے لیے، تو جو مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کرتا ہے گویا وہ خود جہاد میں شریک ہوا، گویا وہ خود جہاد میں شریک ہوا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور دوسرا جو آدمی جہاد پر جاتا ہے اس کے پیچھے بال بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو وہ تو وہاں شہادت کو گلے لگانے کے لیے گیا ہے، پیچھے بچے تو جو ہے نا وہ ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، تو کوئی آدمی جو جہاد پر گیا ہے اس کے پیچھے بال بچے ہیں تو ان کی ان کی ضروریات پورا کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو فرمایا وہ بھی ایسی ہے جیسے اس نے جہاد کیا، کیونکہ وہ ایک مجاہد کے بال بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین كحرمت امہاتہم، فما من رجل من القاعدین یخلف رجلا من المجاہدین فی آلہ فیخونہ فیہم الا وقف له یوم القیامت فیاخذ من عملی ما شاء فما ظنکم، رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ مسلمان تو میدان جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پیچھے جہاد میں شریک نہیں ہوتے، اپنے اپنے گھروں میں قائم ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے اپنے گھروں میں قائم ہیں ان کے لیے وہ جو مجاہدین ہیں ان کے گھروں کی عورتیں ایسی ہی ہیں جیسے وہ اپنی مائیں ہوں، ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کا احترام ان کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے اپنی ماؤں کا احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں اس نے کسی مجاہد کے گھر والوں میں کوئی خیانت کی، کسی قسم کی خیانت کی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو قیامت بھی تو آنی ہے۔ قیامت والے دن وہ جو جس کے گھر میں خیانت کی گئی وہ انتظار کرے گا کب وہ آتا ہے صاحب، اور جب وہ آئے گا تو اس کی ساری نیکیاں یہ جو مجاہد ہے اس کو وہ لے جائے گا، جو اس نے دنیا میں نیکیاں کمائی تھی، کوئی نمازیں پڑھی تھی، حج کیا تھا، کوئی صدقے زکاتیں دی تھی، وہ سارے وہ لے جائے گا، اور یہ پھر پیچھے ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما ظنکم، ذرا کیا خیال ہے اس کا سودا ٹھیک رہا یا اس کا سودا جو ہے وہ خسارے کا رہا؟ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل بناقۃ مختومۃ فقال هذه فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لکا بہا یوم القیامت سب میت ناقۃ کلھا مکتوبہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کے ناک میں جو ہے وہ نت پڑی ہوئی تھی، اس کو جو ہے ختام کہتے ہیں، ختام پڑی ہوئی تھی، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ اونٹنی لے کر آیا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ جو ایک اونٹنی یہاں دی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، قیامت والے دن اس کے بدلے میں تمہیں 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ وہ اس کے ناک میں جو ختام کا موجود ہونا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جوانی کے جوبن پر ہے، اس وقت وہ اس کو ڈالتے تھے، تو فرمایا 700 اونٹنیاں تمہیں ملیں گی، سب کی ناکوں میں وہ جو ہے نا وہ ختام پڑا ہوا ہوگا، سب یا اسی عمر کی ساری ہوں گی۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم باسا الى بنی لحیان من حزیل فقال لینبعث من کل رجل اخذهما والاجر بینہما۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی، ایک قبیلہ تھا جن کا نام بنو لحیان تھا، وہ قبیلہ عزیل کی شاخ تھی، ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے یہ جو قاری انہوں نے شہید کیے تھے، اور ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے لیے لشکر بھیجا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ میدان جہاد میں جانا ہوتا ہے اور باقی کا جو ہے وہ کام جو ہے ان کو بھی چلانا ہوتا ہے، پیچھے بال بچے بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے طریقہ یہ فرمایا کہ 2 آدمی اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے ایک جہاد پر روانہ اور دوسرا پیچھے ان دونوں گھروں کے معاملات کو چلائے۔ 2 آدمی یعنی آپس میں مشراکت داری بنا لو، 2 آدمی اکٹھے ہو جاؤ، ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو، دوسرا دونوں گھروں کی حفاظت کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جہاد والے کا جو اجر ہوگا وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، دونوں میں، وہ جو گیا ہے وہ بھی مجاہد ہے، اور جو پیچھے 2 گھروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ بھی مجاہد ہے، تو فرمایا اجر دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جہاد والی بات مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہے، اس لیے مسلمان یہودی کافر جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو قتل و غارت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاد جب تک مسلمان کرتے رہے کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ باب و قضاء الفوائد، نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں ان کو قضا کیسے کرنا ہے۔ نماز یا تو وقت کے اندر پڑھی جائے، وقت ہر نماز کا وقت مقرر ہے، اس کے آغاز کا وقت بھی ہوتا ہے، اس کے اختتام کا بھی وقت ہوتا ہے۔ یہ جو ہم فقہ پڑھاتے ہیں باب الصلاۃ شروع ہوتا ہے، جہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو وہ وقت جو ہر نماز جب وہ وقت آتا ہے نماز فرض ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم پر آج کی زور کی نماز فرض نہیں، زور کا وقت آئے گا، ہم میں سے جو زندہ ہوں گے ان پر زور کی نماز فرض ہو، اور جب زور کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو جس آدمی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی کہیں گے اس کی نماز قضا ہو گئی، اس کی نماز قضا ہو گئی۔ تو جب آپ کی نمازیں کچھ قضا ہو جائیں اور آپ اس کو دوبارہ، یہ کہتے ہیں نماز وقت کے اندر پڑھو تو کہتے ہیں اس نے نماز ادا کر لی، اس کو ادا کہتے ہیں، اور وقت کے گزرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھی جائے تو اس کو قضا، اس نے نماز قضا کر کے پڑھی،
اس نے نماز قضا کر. تو قضا جو ہے وہ جب آپ نمازیں کر رہے ہیں تو آپ کو ترتیب رکھنا پڑتی ہے. یعنی آپ نے فجر کی نماز آپ کی رہ گئی کسی وجہ سے اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. اب اصولی طور پر پہلے آپ نے وہ فجر کی نماز قضا کرنی ہے، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اگر آپ نے جب آپ پر نمازیں فرض ہوئی ہیں اسی وقت آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یہ صاحب ترتیب ہے. جو صاحب ترتیب ہے اس کو اسی ترتیب سے نماز پڑھنی ہوتی ہے جس ترتیب سے نماز فرض ہوتی ہے. اگر آدمی کی مثال کے طور پر ظہر عصر مغرب کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس نے جب قضا کرنی ہے پہلے ظہر قضا کرنی ہے، پھر عصر قضا کرنی ہے، پھر مغرب قضا کرنی ہے. اگر مغرب پہلے قضا کرے گا تو وہ نہیں ادا ہوگا. لیکن یہ حکم کس کا ہے؟ جو صاحب ترتیب ہو، جس کی 5 نمازیں جس کے ذمہ رہ گئی. اگر آدمی جو ہے وہ یہ ترتیب کچھ صورتوں میں اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا. اگر کسی نماز کا وقت آ گیا ہے تو وقت بڑا تنگ ہے، آپ کو پتہ ہے میری ایک قضا بھی رہتی ہے. اگر آپ قضا نماز پڑھنے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو جو مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ کی قضا ہوگی، ظہر کی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ظہر کی نماز کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا تو اس صورت میں وہ جو ترتیب ہے وہ ساقط ہو جائے گی. وہ آپ کو اس کو یہ ظہر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ترتیب جو ہے وہ آپ کی ساقط ہو جائے گی. اور دوسرا بھول جائے، یاد ہی نہ رہے کہ میرے ذمہ جو ہے قضا بھی رہتی ہے تو اگلی نماز پڑھ لے تو اس صورت میں بھی وہ معذور سمجھا جائے گا. اور جب نمازیں جو ہیں وہ 6 ہو جائیں قضا ہونے والی تو پھر آدمی صاحب ترتیب نہیں رہا، پھر اس کی وہ شان ختم ہوگی، وہ اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے. پھر جیسے پڑھتا رہے، جو پڑھے گا ظہر پڑھے گا تو جو نیت کرے گا تو ادا ہو جائے گی. اگر اتنی نمازیں قضا اس کے ذمہ نہ ہوں تو صاحب ترتیب. صاحب ترتیب کو ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ترتیب توڑے گا تو نماز جو ہے وہ اس کی نہیں ہوگی. آگے ایک آ رہا ہے کہ کوئی آدمی ایک نماز اس کے ذمہ ہے وہ نہیں پڑھی، اگلی نماز وقت والی پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی. جو وقت والی نماز پڑھی ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بطلان جو ہے وہ موقوف ہے. ابھی 6 جب ہو جائیں گی چلتا رہے گا، ساری اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. 6 سے پہلے اگر وہ پچھلی پڑے گا اس کی تھوڑا مسئلہ مشکل ہے، کل اس پہ تفصیل بیان کرا. وآخر دعوانا الحمدللہ.